نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 30 قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ قسمیں کھا رہے ہیں، میں نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بہت خوبصورت انسان کو تخلیق کیا، اس کی ساخت بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آج بہت سارے لڑکیاں لڑکے کس لیے گھروں میں بیٹھے ہیں جن کے رشتے، جن کے نکاح نہیں ہو رہے، اس وجہ سے کہ کوئی کہتا ہے اس کا رنگ کالا ہے، کوئی کہتا ہے اس کا قد چھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے اس کی ناک موٹی ہے، اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، اس کی جسامت میں، اس کی ساخت میں نقص نکالا جاتا ہے، اور یہ کہہ کر انکار کر دیا جاتا ہے رشتوں سے، جبکہ ہم گناہگار، ہم ہوتے کون ہیں نقص نکالنے والے؟ دراصل ہم لوگ اس انسان، اس لڑکے لڑکی میں نہیں، اللہ کی تخلیق میں نقص نکال رہے ہیں۔ میں تمام معزز سامعین سے بار بار یہ عرض کرتی ہوں کہ جب بھی کہیں جائیں کسی میں کبھی نقص نہ نکالیں۔ ہم دراصل انسان میں نہیں، یہ سوچ کی بات ہے، ہم انسان میں نہیں، ہم اللہ کی تخلیق میں نقص نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اللہ تعالیٰ سورہ 3 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین پیدا فرمایا، بہترین ساخت میں پیدا فرمایا۔ آج اسی موضوع پہ خصوصی یہ بیان لے کے آئی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، اتنے میں ایک نوجوان صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اسی بدصورتی کالے پن کی وجہ سے اسی طرح جنت میں چلا جاؤں گا؟ حضرت سعد کا رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، حبشی رنگ ہے، کالا رنگ ہے، خوبصورت نہیں ہے، بدصورت معلوم ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں مالدار بھی نہیں ہوں، خوبصورت بھی نہیں ہوں، رنگ بھی کالا ہے، لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ میں نے مکہ میں، مدینہ میں شادی کے پیغام بھیجے ہیں، لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ کہاں سعد اور کہاں ہماری بیٹی؟ میرے آقا کریم محمد مصطفیٰ نے فرمایا، سعد تو اہل ایمان ہے، آپ نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، اے سعد جاؤ مکے کے سب سے امیر عمر بن واد، ان کی بیٹی، ایک بیٹی، خوبصورت بیٹی، جاؤ میں نے تمہارا اس کے ساتھ نکاح طے فرما دیا، جا کے ان کو شادی کا پیغام بھیجو۔ حضرت سعد گئے، عمر بن واد کے دروازے پہ دستک دی، کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا مجھے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ میرے آقا نے آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح طے فرمایا۔ تو عمر بن واد کہتے ہیں کہ کہاں تو اور کہاں میری بیٹی؟ تو بد شکل، کالا، رنگ نہ روپ، نہ تیرے پاس مال و دولت، اور میری بیٹی کہاں میری بیٹی؟ ہم تجھے شادی کے لیے ہاں نہیں کریں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کی کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اس کی جو بیٹی تھی وہ پردے کی اور میں سن رہی تھی یہ باتیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ بابا یہ رشتہ کسی اور نے نہیں، یہ کسی عام آدمی نے نہیں، یہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، یہ اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے۔ بابا یہ نہ ہو آپ انکار کر دیں اور عذاب الہی کا نزول ہو جائے، ہم پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ اس بچی کی اس سوچ کو ایک شاعر نے اس طرح سے ترجمانی کی ہے کہ بے شک حسن زیادہ میرا، بے شک حسن زیادہ میرا، ساری دنیا نہ لو
قیمت میری آقا تیری زلفاں نہ لو پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیری زلفاں نہ لو۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ کملی والی نے میرے لیے شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ بابا آپ ہاں کر دے۔ باپ نے تصدیق کے لیے حضرت سعد کے پیچھے گئے، جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ آپ فرماتے ہیں ہاں بولو عمر کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ سعد نے شادی کی بات کی ہے، کیا واقعی آپ نے اس کو بھیجا ہے؟ میرے آقا کریم محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے اس کو بھیجا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں صرف اس لیے تصدیق کے لیے آیا کہ مجھے لگا ہو سکتا ہے کہ سعد نے جھوٹ بولا ہو۔ آپ نے فرمایا سعد جھوٹ نہیں بولتا، سعد نے غلط بیانی نہیں کی، ان کو یہی لگا کہ ہو سکتا ہے یہ اپنے پاس سے آیا ہو، کیونکہ سب نے تو شادی سے انکار کر دیا، یہ کہہ کہ کہاں سعد اور کہاں ہماری بیٹی، گویا رشتہ طے ہو گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھوایا، اپنے صحابہ کے ساتھ خود نکاح پڑھا، صحابہ کو اکٹھا کیا اور 400 درہم حق کے مہر تجویز کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے سعد جاؤ عبد الرحمن اور علی بن ابی طالب سے کہو کہ آپ کے نکاح کا انتظامات، جو نکاح کے بعد کے کھانے کے انتظامات ہیں وہ کروائیں۔ جب ان کو جمع کیا گیا تو 400 درہم سے بھی زیادہ پیسے ہو گئے، بہت زیادہ پیسہ ہو گیا۔ آپ نے کیا کیا کہ وہ درہم لیے اور سوچا کہ بیوی کے لیے کچھ سامان خرید لوں۔ جب بازار میں گئے ادھر مدینہ پر بدوؤں نے حملہ کر دیا، ادھر اعلان جنگ ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بدوؤں نے حملہ کر دیا، اعلان جنگ ہو گیا، شرکت کے لیے سب صحابہ جا رہے ہیں۔ حضرت سعد کے کان میں یہ آواز پڑی کہ جنگ کا اعلان ہوا، تو آپ نے جو پیسے تھے ان سے اپنے بیوی کے لیے سامان خریدنے کی بجائے نیزہ، تلوار، گھوڑا خرید لیا اور کیا کیا؟ میدان جنگ میں چلے گئے، بہت سارے کافروں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد جو مدینے کے بدو تھے، جو کافر تھے، ان کے حملے اتنے شدید ہو گئے کہ آپ اس حملے میں شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ جب گھوڑے سے نیچے گرے تو آپ کا جو جسم تھا وہ تڑپ رہا تھا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ جو سعد ہے آج اس کی شادی تھی، ادھر نکاح کے مجلس میں صحابہ ابھی بھی بیٹھے ہیں، تو سعد وہ زخموں کی تاب سے تڑپ رہا ہے۔ میرے آقا کریم محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم مقام جنگ پر پہنچے اور آپ نے دیکھا تو حضرت سعد تڑپ رہے ہیں، خون میں لبپت ہیں۔ ظالموں نے اتنے تیر مارے، تلواریں ماری کہ آپ کا پورا جسم کٹ گیا۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں سعد تو یہاں کیسے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی میں آپ کے لیے، میں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا سعد آج تو نے ایمان کی لاج رکھی ہے، تو نے دین کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ ادھر آپ کی روح پرواز کر گئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کے آنسو مبارک حضرت سعد کے چہرے پہ گر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کہتے سعد تو نے آج دین کی لاج رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اعلیٰ مقام بنا دیا، جنت میں بہترین مقام بنا دیا۔ پہلے میرے مصطفیٰ کریم آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، پھر روئے اور پھر منہ پھیر لیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے ہنسے، پھر آپ روئے، پھر آپ نے منہ کیوں پھیر لیا؟ میرے آقا فرماتے میں سعد کی جدائی میں رویا ہوں، آج سعد ہم سے جدا ہو گیا، میں اس لیے رویا ہوں۔
فرمایا کہ آپ ہنسے کیوں؟ فرمایا کہ جنت میں سعد کے عالی شان درجات دیکھ کر میں مسکرایا ہوں۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے منہ کیوں پھیرا؟ آپ نے فرمایا کہ جنت کی حوریں سعد کو گلے لگانے کے لیے دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں۔ سعد نے آج جو مقام پایا ہے، جنت کی حوریں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں، ان کی پنڈلیاں جو ہیں ان سے کپڑا پیچھے ہٹ رہا ہے، اور ان کی جو پائلیں ہیں ان کی چھن چھن کی چھنکار ہے، جس کی وجہ سے مجھے شرم آ گئی اور میں نے منہ پھیر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے سعد کے سسرال والوں سے، اس کی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے سعد کا جنت کی حوروں سے نکاح طے فرمایا۔ یہ تو دنیا کی ظاہری خوبصورتی تھی، یہ دنیا کی خوبصورتی مانے نہیں رکھتی۔ ان کو بتا دو آج سعد امر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے سعد کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی قلوب کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، نہ وہ شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ وہ عقلوں کو دیکھتا ہے، نہ وہ مال و زر کو دیکھتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ میں کو جی میرا دل بر سونا، میں کو جی میرا دل بر سونا، تے میں کی کروں سنو باواں ویڑے ساڈے او وڑدا نہیں، ویڑے ساڈے او وڑدا نہیں، پئی لکھ وسیلے پاواں نہ میں سونی تے نہ گن پلے، نہ میں سونی تے نہ گن پلے، تے میں کی کر یار مناواں، اے دکھ ہمیشہ رہسی باہو، اے دکھ ہمیشہ رہسی باہو، کتے روندی نہ مر جاواں، اے دکھ ہمیشہ رہسی باہو، کتے روندی نہ مر جاواں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیرتوں میں قلوب میں خوبصورتی عطا فرما۔ یا الہی مجھ سمیت جتنے بھی مومن مسلمان بیمار ہیں تمام کو شفائے کامل والی زندگی عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، نظر کا عالم ہو، دیدار مصطفیٰ ہو، نظر مدینے میں ہو، زبان پر کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔